اسے بھی جال۔ زندگی میں سوائے امتحان کے کچھ بھی نہ تھا۔ ہر پل ہر لمحہ زندگی مجھ سے امتحان لے رہی تھی۔ میری ماں ذہنی مریضہ تھی۔ میں نے اپنی ماں کے سوا کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں صرف اپنی ماں کو جانتا تھا۔ ہوش میں آیا تو صرف ماں میرے سامنے تھی، میرے لیے محنت کرتی، راتوں کو جاگتی اور میری ذرا سی تکلیف پر بے قرار ہو جانے والی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ میری ماں نے کن حالات میں میری پرورش کی۔ میں نے کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھا۔ ماں نے بتایا کہ میں جب 2 برس کا تھا تو میرا باپ انتقال کر گیا۔ میں تو اس لمحے کو کوس رہا تھا جب میں نے اخبار میں جاب کے اشتہار پر اچانک نظر ڈالی، جس میں کوئی ٹھاکر صاحب کی حویلی میں ملازمت تھی۔ اشتہار میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ملازم کو 24 گھنٹے وہیں رہنا ہوگا۔ تنخواہ بہت معقول تھی اور ان دنوں میرے پاس کوئی خاص کام نہ تھا، اس لیے میں اس ملازمت کے لیے تیار ہو گیا۔ اشتہار میں کسی کا فون نمبر بھی درج تھا۔ میں نے فون کیا تو دوسری طرف سے کسی نے کھردری آواز میں پوچھا، کون؟ میں نے بتایا، آپ کا اشتہار پڑھ کر آپ کو فون کر رہا ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مجھے آواز سنائی دی، تم پہلے آدمی ہو جس کا فون آیا ہے، اس لیے تمہارا انتخاب ہو گیا ہے۔ کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ جی جناب، میں نے BCom کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس آ جاؤ، کام یہاں بتایا جائے گا۔ لیکن جانے سے پہلے ماں کو کسی ہسپتال میں داخل کروانا لازمی تھا، جو کہ میں نے ایک دوست کی مدد سے کروا لیا۔ پھر بذریعہ ریل میں چل پڑا۔ پھر ٹرین رک گئی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور اسٹیشن پر اتر گیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کیبن تھا، نہ کوئی گیٹ۔ پلیٹ فارم کے نیچے دور دور تک جنگل پھیلا ہوا تھا۔ شاید کھیت ہوں، کیونکہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس آدمی نے اپنی کھردری آواز میں بتایا تھا، تمہیں لینے کے لیے حویلی میں سے گاڑی پہنچ جائے گی۔ لیکن وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، صرف سناٹا تھا اور پلیٹ فارم کے باہر سے جینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کوئی بزدل انسان نہیں تھا، لیکن اس ماحول نے مجھے واقعی پریشان کر دیا۔ میں خوفزدہ ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب یہاں سے کہاں جاؤں۔ نہ جانے حویلی یہاں سے کتنی دور ہے۔ میں اس اندھیری رات میں اس انجام مقام پر پیدل بھی نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی بندہ نہ بندے کی ذات جس سے کچھ معلوم کر سکتا۔ سوائے انتظار کی اور کیا چارہ تھا۔ میں نے ایک سگریٹ سلگا لیا اور کوٹری کے پاس والی بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب ایک بار پھر میری سوچیں میرے ساتھ تھیں۔ میں نے بھی کیا زندگی گزاری تھی۔ میرا پورا نام علی حسن ہے۔ پریشانیوں سے بھری ہوئی مسلسل جد و جہد کرتی ہوئی زندگی۔ ماں نے تعلیم دلوائی۔ ماں اگرچہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن بے پناہ بصیرت کی مالک تھی۔ صابرہ، قناعت پسند، خدا سے کبھی مایوس نہ ہو جانے والی بے شمار خوبیاں تھیں ماں میں۔ مجھے ہمیشہ سے یہ احساس رہا ہے کہ مجھے اپنی ماں کا سہارا بننا ہے۔ بہرحال اس کی بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محنت کر سکے، اس لیے میرا دھیان صرف اپنی پڑھائی پر تھا۔ زندگی میں سوائے کتابوں کے اور ماں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تقریباً اچھل ہی پڑا اور زور سے چیخ پڑا۔ ایک تو اتنی خوفناک جگہ، اوپر سے رات میں اس آدمی نے ایک اونی چادر کی بکل ماری ہوئی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ چمکدار آنکھیں جو اس کی تھی مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ کون ہو تم؟ اس نے کہا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ دل میں بہت سے خیال گردش کرنے لگے۔ میں نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ ٹھاکر صاحب کی حویلی میں جانا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے دوڑ لگا دی۔ میں پیچھے سے اسے آوازیں دیتا رہ گیا۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ ٹھاکر صاحب کا نام سن کر بھاگ کیوں گیا۔ اتنے میں سے کسی نے میرے نام سے مجھے پکارا۔ میں فوراً پلٹا اور دیکھا تو ایک ڈراؤنی شکل کا بندہ کھڑا تھا۔ عجیب چہرہ تھا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی سرخ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھی، بڑا سا پکوڑے جیسا ناک، چہرہ جھریوں سے بھرا پڑا تھا۔ کوئی عام بندہ ہوتا تو اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا، لیکن میں نے خود کو ہوش میں رکھا۔ چلو میرے ساتھ، اس نے کہا۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ وہی کھردری آواز والا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تم نہیں آؤ گے، میں نے کہا۔
راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس نے بتایا، اس لیے یہاں آنے میں دیر ہو گئی۔ بس اب آ جاؤ۔ اب دکھائی دیا کہ پلیٹ فارم کے نیچے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی، لیکن میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ گاڑی کی مجھے آواز نہیں آئی۔ پلیٹ فارم سے نیچے اتر کر اس نے کہا، بس 1 منٹ کے لیے رک جاؤ، پدی سے تمہارا تعارف کرا دوں، اور یہ بات بہت ضروری ہے۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا، نہ جانے پدی سے اس کی کیا مراد ہو سکتی تھی۔ پدی آؤ یہاں، اس نے گاڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ چند لمحوں کے بعد ایک دیو پیکر بلا میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں اسے بلا ہی کہہ سکتا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا جانور نما کتے جیسا منہ تھا، اتنا دیو قامت جس کے بدن پر بڑے بڑے بال تھے، ریچھ کی طرح انتہائی سیاہ رنگ، جیسے وہ خود بھی اس اندھیرے کا ایک حصہ ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرح چمک رہی تھیں جیسے چراغ جل رہے ہوں۔ وہ ہیبت ناک بلا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا کی پناہ کیسی بھیانک رات تھی! میں اس وقت خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ پلیٹ فارم کے نیچے گاڑی کے پاس پدی نام کی بلا نے چاروں طرف سے مجھے سونگنا شروع کر دیا۔ اس پرسرار آدمی نے اس بلا سے کہا تھا، یہ حویلی کے مہمان ہیں، ان کو اچھی طرح پہچان لو، اور اس بلا نے مجھے سونگنا شروع کر دیا۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بھیانک اور دیو قامت بلا نہیں دیکھی تھی۔ میں تو اس لمحے کو کوس رہا تھا جب مجھے یہاں جاب کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ پدی کی غراہٹ بھی بیڑیے جیسی تھی۔ وہ کچھ دیر تک مجھے سونگتا رہا، پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ پدی نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اس آدمی نے کہا۔ جب یہ کسی کو قبول نہیں کرتا تو اس کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے۔ اب چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ اس وقت میں اتنا خوف زدہ تھا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں نے ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور گاڑی کے قریب پہنچ کر میں نے اس بلا کو دیکھا۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے سے جمپ لگا کر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے جھجکتے دیکھ کر اس ڈراؤنے آدمی نے کہا، پدی اب تم سے کچھ بھی نہیں کہے گا، تم بیٹھ جاؤ۔ مجھے وہی کرنا پڑا جو اس آدمی نے کہا تھا۔ گاڑی چلانے والا وہی پرسرار آدمی تھا جس نے ابھی تک اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اپنا تعارف بھی نہیں کروایا تھا۔ سفر شروع ہوا۔ خوف سے اس بات کا بھی احساس نہیں رہا تھا کہ سفر کتنی دیر کا ہے۔ میری نگاہیں اس دیو ہیکل بلا پر جمی ہوئی تھی جو اب بے نیاز ہو کر کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ گاڑی کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے خود میں ہمت پیدا کر کے اس پرسرار آدمی سے پوچھا، پلیٹ فارم پر ایک بندہ ملا تھا مجھے۔ میں نے اس کو سارا حلیہ بتایا اور ساری بات بتائی۔ بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، بڑی شیطانی مسکراہٹ تھی اس کی۔ وہ بے ضرر سی بدروح، آخری الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ میں نے پوچھا، جی کیا فرمایا آپ نے؟ کچھ نہیں، وہ ایک بے ضرر سا بندہ ہے۔ وہ ہمارا نام، میرا مطلب ہے کہ ٹھاکر صاحب کا نام سن کر بھاگ گیا۔ تم پریشان مت ہو۔ مجھے اس کے لہجے سے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ خیر، اس کی بات کا یقین کرنے کے علاوہ میں کیا کر سکتا تھا؟ مجھے اب زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، دل کو چین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی نادیدہ قوت کی گرفت میں جا رہا ہوں۔ اتنے میں آبادی شروع ہو گئی۔ یہاں روشنی ہو رہی تھی، ویسے رات کی وجہ سے یہاں ہر طرف سناٹا تھا۔ پھر گاڑی بہتر روڈ پر آ گئی اور کچھ دور چلنے کے بعد ایک حویلی کے گیٹ پر آ کر رک گئی۔ رات کی وجہ سے حویلی گرچہ پوری طرح واضح نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اتنا ضرور اندازہ ہو گیا تھا۔ گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کر رک گئی تھی۔ حویلی بہت بڑی تھی۔ ہمارے اترنے سے پہلے ہی وہ بلا گاڑی سے اتر کر ایک طرف چلا گیا۔ 2 ملازم آگے بڑھے، ان میں سے ایک نے میرا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ صاحب کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، اس آدمی نے سوٹ کیس اٹھانے والے ملازم سے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارا کھانا تمہارے کمرے میں پہنچا دیا جائے گا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے جلدی سے ان کی بات کے جواب میں کہا۔ تمہاری مرضی، اور ہاں، اپنے کمرے کا دروازہ رات کو بند رکھنا۔ میں نے کہا، جی ایسا کیوں کہا؟ نہ جانے اس کی اس بات کا کیا مطلب تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ مجھے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق دروازہ بند کر لیا۔
وہ نہ بھی کہتا تو میں دروازہ بند کر لیتا۔ پتہ نہیں مجھے یہاں آ کر بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں کسی اسیبی جال میں پھنس گیا ہوں۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس وقت نیند آئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایسا محسوس ہوا جیسے دروازے کے پیچھے سے چاند نکل آیا ہے۔ کیا خوبصورت چہرہ تھا، کیا حسین لڑکی تھی جس کے چہرے کی معصومیت نے اس کے حسن میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دروازے کے درمیان میں آ کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھ کر بولی، اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ بھاگ گئی اور میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور ڈر بھی گیا۔ میں نے اس لڑکی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور سوچتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اتنے میں حویلی کا ایک ملازم ناشتہ لے کر آ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ صاحب جی حیات۔ اچھا حیات، یہ بتاؤ ابھی جو لڑکی گئی ہے وہ کون ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ صاحب جی وہ ٹھاکر صاحب کی بیٹی ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس حویلی کی مالکن ہے۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا، یہ ملازم ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ میں نے کہا، میں یہاں تو آ گیا ہوں لیکن مجھے یہاں کے بارے میں بتاؤ، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ یہ حویلی ٹھاکر صاحب کی ہے، میاں تابش ان کا نام ہے، اس پورے علاقے کے مالک ہیں۔ آپ انہی کی ملازمت کے لیے آئے ہیں؟ کس کام کے لیے آئے ہیں یہ میں نہیں جانتا، یہ سب مینیجر صاحب بتا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارے مینیجر کب آئیں گے؟ مینیجر صاحب شام کو آئیں گے۔ سوال یہ ہے کہ شام تک میں کیا کروں گا؟ حویلی دیکھے صاحب جی، یہاں بہت کچھ ہے، ایک ایسا کمرہ بھی ہے جس میں کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ ایک کمرے میں ٹھاکر صاحب کے خاندان کی یادگاریں ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ سب جگہ جا سکتے ہیں سوائے زنان خانے کے، اور ایک تہہ خانے میں۔ تہہ خانے میں تو بھول کر بھی نہ جائیے گا۔ حیات صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، تہہ خانے میں کیا ہے ایسا؟ میں نے پوچھا۔ پتہ نہیں صاحب، یہ ٹھاکر صاحب کا حکم ہے۔ ناشتہ سے فارغ ہو کر میں نے سوچا کہ حویلی کا چکر لگایا جائے، اب تو یہاں ہی رہنا ہے، اس لیے اس مقام سے جتنی جلدی ہو سکے واقفیت ہو جانی چاہیے۔ میرے لیے یہی بہتر ہے۔ وہ حویلی میرے اندازے سے کہیں زیادہ بڑی تھی، نہ جانے کتنے حصے تھے، ان گنت کمرے، دلان، صحن، غلام گردشیں، صحرابوں والے راستے، اور ایک کمرہ واقعی لائبریری کا تھا۔ کمرہ کیا، اچھا خاصا ہال تھا جس کی دیواروں پر پینٹنگز لگی ہوئی تھی اور الماریوں میں کتابیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان پر باقاعدہ اس طرح نمبر لکھے ہوئے تھے جیسے کسی لائبریری میں لکھے جاتے ہیں۔ میں جہاں بھی گیا کسی نے مداخلت نہیں کی، ملازم سامنے آتے بھی تو ادب سے ایک طرف ہٹ جاتے۔ مجھے اس بدی بلا کا خوف تھا لیکن وہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنا رخ ایک الماری کی طرف کر لیا۔ اس الماری میں مشہور مصنف کی کتابیں تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی۔ کتاب اٹھاتے ہی ایک آواز آئی اور وہ الماری جس سے کتاب اٹھائی تھی وہ ایک سائیڈ ہوتی ہوئی ایک دروازہ ظاہر ہو گیا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے غور سے اس دروازے کو دیکھا۔ میرا تجسس سے سر ابھرا اور میں دیکھنے لگا کہ اس دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ ابھی میں دروازے کو ہاتھ لگانے ہی والا تھا کہ ایک آدمی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بہت بھیانک تھا، انتہائی مضبوط بدن، سیاہ رنگت، چھوٹی آنکھیں اور گھٹا ہوا سر۔ اسے دیکھتے ہی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اس لیے اشاروں کی زبان میں دریافت کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ اب ایک نئی مصیبت سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اپنے طور پر اشاروں ہی کی مدد سے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا ہوں، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ اچانک اس گونگے نے میرا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس کے چہرے پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اس نے جواب میں کسی ماہر باکسر کی طرح میرے چہرے پر ایسا پنچ مارا کہ میں دیوار سے ٹکرا کر گر پڑا اور میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کسی سیٹی کی تیز آواز، ایسا شور جیسے لوگ ماتم کر رہے ہوں، مجھے آ رہی تھی۔ نہیں، یہ کوئی اور آواز تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کچھ لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے اور میں ایک بستر پر تھا۔ آہستہ آہستہ چہرے واضح ہونے لگے۔ یہ سب حویلی کے ملازمین تھے۔ ان کے درمیان مینیجر بھی تھا۔
جو مجھے اسٹیشن سے یہاں تک لایا تھا۔ اس وقت میں خود کو تماشا محسوس کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ میں نے پوچھا۔ اس آدمی نے مجھ پر حملہ کیوں کیا؟ مجھے یہاں کس قسم کی ملازمت دی گئی ہے؟ میں نے یہ سارے سوالات ایک ہی ساتھ پوچھ لیے۔ سب ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، مینیجر نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ گونگا ٹھاکر صاحب کا محافظ ہے اور ان کی خفیہ جگہ کا بھی۔ تم نے ایک خفیہ تہخانہ کھولا ہے جس کی اجازت نہیں تھی، اور تم تھے بھی نئے۔ گونگے نے تمہیں اجنبی سمجھا تھا، اسے سمجھا دیا گیا ہے اور تم دوبارہ اس جگہ پر نہیں جانا۔ لیکن یہاں میرا کیا کام ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تم کو ٹھاکر تابر صاحب بتائیں گے۔ کب ہوگی ان سے ملاقات؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تم میرے ساتھ چلو گے۔ میں نے جلدی اپنا حلیہ درست کیا۔ اب میں اس شخصیت سے ملنے جا رہا تھا جس کی یہ حویلی تھی اور جس نے مجھے ملازم رکھا تھا۔ مینیجر آگے چل رہا تھا، میں اس کے پیچھے تھا۔ کئی کمروں اور دلانوں سے گزرنے کے بعد ہال میں آ گئے۔ یہ بہت بڑا ہال تھا، قدیم طرز کے شاندار فرنیچر سے سجا ہوا۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر سفید چادر اور گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ ٹھاکر صاحب اس تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سفید کرتا شلوار میں ان کی شخصیت بہت شاندار دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ و سفید رنگت چڑھی ہوئی تھی، مونچھیں اور بڑی بڑی آنکھیں۔ لیکن ایک بات، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب رنگ تھا جو پیلا کلر کا تھا، جو کہ اس خوبصورت لڑکی اور حیات کے علاوہ ہر ایک کی آنکھوں میں تھا، اور سب ملازموں اور مینیجر کی شکل بڑی عجیب تھی۔ آخرکار ان کی آنکھوں کا کلر ایسا کیوں تھا؟ مجھے یہ حویلی بڑی ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ میں خود کو ایک ہال میں بند ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے ادب سے ٹھاکر صاحب کو سلام کیا، جو مجھے بہت ہی دلچسپی اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کچھ دیر بعد سامنے رکھی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ٹھاکر نے پوچھا۔ علی حسن، میں نے بتایا۔ تعلیم اور تجربے کے بارے میں پوچھنے کے بعد انہوں نے اپنی گردن ہلائی۔ میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ مینیجر تمہیں کام سمجھا دے گا، اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارا یہاں رہنا مشکل بھی ہوگا اور آسان بھی۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اسے مشکل بناتے ہو یا آسان، ٹھاکر صاحب نے کہا۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، کبھی اس تہخانے کی طرف بھول کر بھی جانے کی کوشش نہ کرنا۔ آخری غلطی تم نے کر لی ہے، اس کے بعد تم اس کی طرف جانے کی دوبارہ کوشش مت کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میں کرسی سے کھڑا ہوا تو اسی وقت وہ لڑکی وہاں آ گئی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اس وقت اس نے پھول والی فراق پہنی ہوئی تھی اور وہ خود ایک پھول لگ رہی تھی، جس نے میرے سامنے آ کر الٹی سیدھی بات کی تھی۔ بابا جان، اس نے میری طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں پاگل ہوں۔ بابا، آپ ان لوگوں سے کہیں کہ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ ہاں بیٹا، بلکہ میں ان کو سزا بھی دوں گا۔ تم باہر کیوں آ گئے؟ بابا جان، میں تو ہر وقت اندر ہی رہتی ہوں۔ اچھا بیٹا، اس وقت جاؤ، شاباش۔ وہ چلی گئی۔ اس نے جاتے ہوئے بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ٹھاکر صاحب کے چہرے پر دکھ کے تاثرات تھے۔ علی، میاں صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، اگر یہ لڑکی تم سے کبھی بھی الٹی سیدھی بات کرے تو اس کا خیال مت کرنا۔ جی ٹھاکر صاحب، بس میری زندگی میں یہی دکھ ہے، ٹھاکر صاحب نے کہا۔ میں اپنے کمرے میں چل دیا اور ان لوگوں کے بارے میں سوچنے لگا، کیسا عجیب خاندان ہے اور پرسرار بھی۔ صاحب، ایک بات کہوں؟ حیات نے میرے لیے چائے انڈیلتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ آپ یہاں سے چلے جائیں تو اچھا ہے، اس نے کہا۔ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ ان لوگوں کو نہیں جانتے، میں 2 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ لیکن ٹھاکر صاحب تو بہت معقول آدمی دکھائی دیتے ہیں، میں نے حیات کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی، صرف دکھائی دیتے ہیں، ورنہ وہ تو بہت ہی زلزال۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مینیجر نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ حیات کی بات ابھی منہ میں ہی تھی۔ وہ میں صاحب کو چائے دینے آیا تھا، حیات نے جلدی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ علی، تم کو ٹھاکر نے کام کے بارے میں بتایا ہے؟ نہیں، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ساری باتیں آپ سے معلوم کرنی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ مینیجر نے اس وقت ٹھاکر صاحب کی باتیں سنی تھی، پھر وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ خیر، تم نے عظمیٰ کو دیکھا؟ ٹھاکر صاحب کی چھوٹی بیٹی، مینیجر نے پوچھا۔ جی ہاں، شاید آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو پاگل ہیں۔ ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔
تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک حادثے کی شکار ہوئی تھی اور میں اس حادثے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ ان کو کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کرواتے یا پھر کوئی نرس گھر میں ہی رکھ لیتے، میں نے مینیجر کو مشورہ دیا۔ میری بات سن کر اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ سب کچھ کر لیا ہے لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ اس کو گھر رکھا جائے اور اس کے ساتھ کسی مرد جو دیکھنے میں خوبصورت ہو اس کو اٹیچ کر دیں، کیونکہ اس کے ساتھ حادثہ ہی کچھ ایسا ہوا ہے۔ مینیجر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، کیا میں اس حادثے کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، میں نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم اس بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ میں جواب میں کچھ نہ بولا۔ رات کے اندھیرے میں جنم لینے والے بہت سے حادثات اپنا نشان نہیں چھوڑتے۔ مینیجر نے میری خاموشی کو دیکھ کر کہا، بہت گہری بات کہہ دی تھی اس نے۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کے علاوہ تم رات کو ڈلیوری لوگے۔ کس چیز کی ڈلیوری؟ میں نے پوچھا۔ ایک بیگ کی۔ بیگ میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ ضروری سامان ہے ٹھاکر صاحب کے بیٹوں کے لیے، مینیجر نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ کام تو بہت آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، یہ کام تم ہی کرو گے، اس نے کہا تو میں چپ سا رہ گیا۔ تمہیں اس کی معقول تنخواہ دی جائے گی، 3000 ملیں گے۔ تنخواہ معقول تھی، کام بھی آسان تھا، میں نے حامی بھر لی۔ بے شک یہ جگہ بہت ڈراؤنی تھی اور پرسرار بھی، یعنی اسیب زدہ لگتی تھی، لیکن میں نے صرف اس لڑکی کی وجہ سے یہ حامی بھر لی۔ میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ لوگ تھے جو پاگلوں کی طرح روتے اور شور کرتے ہوئے ایک طرف دوڑے جا رہے تھے۔ اس بستی کے کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں اس حویلی سے باہر کے لیے نکلا تھا، بس یوں ہی صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ حویلی کے ارد گرد کیا ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسا ماحول ہے، کہ میں نے اس طرف کی افراتفری دیکھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اور اس سے مخاطب ہوا۔ بابا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے یہاں؟ بابا نے اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، تم یہاں نئے آئے ہو؟ جی ہاں بابا، بالکل نیا ہوں، اس لیے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں۔ آج پھر بستی کے ایک لڑکے اور لڑکی کو اٹھا کر لے گئے ہیں، بابا نے بتایا۔ یہ اس کے ماں باپ ہیں جو بیچارے فریاد کرتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ کون اٹھا کر لے گئے ہیں؟ کیا معلوم کون، کمبخت ہیں، رات کو ہر ہفتے لڑکی اور لڑکے کو اٹھا کر لے جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، بابا نے پریشانی سے کہا۔ کیا بعد میں لڑکے اور لڑکی کا پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس بیچارے کا کوئی پتہ نہیں چلتا بیٹا، سب کہتے ہیں آسے بھی چکر ہے، بوڑھے نے کہا۔ کیا پولیس میں رپورٹ نہیں ہوتی؟ میں نے اس کی اسیب والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ پولیس بھی کیا کر سکتی ہے، بس حوصلہ دے دیتے ہیں، لیکن سنا ہے آج ایک نیا انسپیکٹر آیا ہے، تو اب اس لڑکے اور لڑکی کے والدین کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ بیچارے ٹھاکر صاحب کے پاس جا کر فریاد کریں گے، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں، بوڑھے نے اسی پریشانی کے انداز میں کہا۔ تو کیا وہ سب اس وقت ٹھاکر صاحب کے پاس گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں یہ سب دیکھنے کے لیے حویلی واپس آ گیا۔ یہاں واقعی بہت سے لوگ تھے، ان میں بدنصیب لڑکی کے ماں باپ، بیٹے اور کچھ اور رشتہ دار بھی تھے۔ ٹھاکر صاحب ایک کرسی پر سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، لوگ رو رو کر فریاد کر رہے تھے۔ میں بھی ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھاکر صاحب نے اپنی گردن اٹھا کر ان لوگوں کو دیکھا اور دھیرے سے بولے، ان کی آواز میں دکھ بھرا ہوا تھا، میرے بچوں، تم بتاؤ یہ بوڑھا تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ خدا جانے کون ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ٹھاکر صاحب ہماری عزت چلی گئی، لڑکی کا باپ رو رہا تھا۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے ٹھاکر صاحب، اگر اس کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا، لڑکے کے باپ نے کہا۔ مجھے احساس ہے دینو، ٹھاکر صاحب نے کہا، میں بھی ایک باپ ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس وقت تم پر کیا گزر رہی ہے۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ پہلے بھی پولیس کو بتا چکا ہوں، لیکن پولیس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا پولیس کبھی بھی کچھ نہیں کرے گی؟ ٹھاکر نے کہا۔ ایک نیا آفیسر آیا ہے، کہتے ہیں کہ بہت بہادر ہے، ایک سچائی کا ساتھ دینے والا ہے۔ ابھی وہ بوڑھا بتا رہا تھا کہ اتنے میں ایک ملازم آیا اور بول اٹھا،
ठाकुर साहब, बाहर कोई इंस्पेक्टर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, उसे अंदर भेज दो, ठाकुर ने कहा। मैंने देखा इंस्पेक्टर बहुत हैंडसम था और चौड़ी बॉडी, उसके ऊपर पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसने आते ही सबको सलाम किया। जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर असद है और मैं आपके गांव का नया इंस्पेक्टर हूं, और जो लड़का और लड़की गायब हुए हैं उनके सिलसिले में बात करना चाहता हूं। मैं इतनी बात सुनकर अपने कमरे की तरफ चला गया। यहाँ एक आदमी मेरे इंतज़ार में था। वो इस हवेली का छोटा मालिक था, असगर, ठाकुर साहब का बेटा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ तनकीदी निगाहों से मेरा जायज़ा ले रहा था। फिर उसने दुरुस्त भरे लहजे में कहा, मैं यहाँ इसलिए आया कि तुमको समझा दूँ कि तुम इन सारे मामलात में दिलचस्पी मत लो। कौन अगवा हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारा दर्द सर नहीं है। समझ गया, लेकिन मेरे कान तो खुले होते हैं, जो मेरे कानों तक आवाज़ें आती हैं वो तो मैं सुन ही लूँगा। उसकी आंखों का रंग वैसा ही था जैसा बाकी लोगों का। बस यहीं तक रहना और जिस काम के लिए रखा गया है वो काम ही करना है, उसने कहा, और मुझे घूरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं ऐसी मुलाजमत पर लानत भेजकर यहाँ से वापस चला जाऊँ, लेकिन तनहा माकूल थी, और दूसरी बात ये थी कि वो लड़की उज़्मा मुझे अच्छी लगी थी। मैं ये सोच रहा था कि अपने काम की इब्तदा किस तरह करूं। क्या उसे मेरे सामने लाया जाएगा या मुझे उसके सामने ले जाएंगे, या मेरा कोई तारुफ करवाया जाएगा, और डिलीवरी किस वक्त लेनी होगी, पता नहीं क्या होगा। वैसे ये बात दुरुस्त थी कि उस हवेली के मामलात बहुत पुरसरार और उलझे हुए थे। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि उज़्मा कमरे में आ गई। उस वक्त उसके चेहरे पर संजीदगी थी, यानी खामोशी की सूरत में वो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों का रंग अपने बाप या भाई की तरह ना था, आम नॉर्मल इंसान की तरह था। उसकी आंखों में बहुत कशिश थी। तुम्हारी आंखों को देखकर यह यकीन हुआ है, बदन के सारे जमाल आंखों में आ गए हैं। कौन हो तुम? अभी तक यहाँ से भागे नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ और आपका ख्याल रखने के लिए। क्या बकवास है, वो अचानक बिफरी। तुम्हारे जैसे 4 पहले भी यहाँ आ चुके हैं और कोई भी जिंदा वापस नहीं गया। मैं ये सुनकर सटपटा सा गया। उसने मुझे खौफजदा कर दिया था। सुनो, उसने मुझे मुहातिम किया, तुम चाहे जो भी हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना काम जारी रखो और उनका हर हुक्म मानो। ये मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ, वरना। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं दरवाजे की तरफ देखता रह गया और मैं बहुत डर गया था। मुझे हर किरदार एक दूसरे से बढ़कर पुरस्कारियत से भरा पड़ा मिला। मैं हयात की तरफ देख रहा था, जो मेरे कमरे की सफाई के लिए आया था। वो कभी कभी मेरी तरफ इस तरह देख लेता जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, बल्कि मैं भी उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, सुनना चाहता था। बिला आखिर जब उसे सब्र नहीं हो सका तो वो मेरे पास आकर बोला, साहब यहाँ से चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने कहा, मुझे यहाँ से जाना ही है, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ, बस कुछ उलझने सी हैं, वो दूर हो जाएं तो अच्छा है। आप किन चक्करों में फंसे हैं साहब? तुम बताओ, इस हवेली में मुझसे पहले भी कुछ लोग काम करने आ चुके हैं। मेरी इस बात पर उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। आपको कैसे मालूम? तुम मेरी बात का जवाब दो। जी साहब, उसने गहरी सांस लेकर कहा। 3-4 पहले भी आए थे, लेकिन बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन उज़्मा ने कहा है कि अगर अपनी हैरियत चाहते हो तो अपना काम जारी रखो। पता नहीं साहब क्या भेद है, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हयात ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। बस साहब, ठीक नहीं है। मैं इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, हयात ने इधर उधर देखते हुए कहा। अच्छा ये बताओ, उन लड़की और लड़के के बारे में कुछ जानते हो कि उनके साथ क्या होता है, वो किधर जाते हैं? नहीं साहब, हयात ने कहा। मुझे हयात के लहजे से लगा कि वो झूठ बोल रहा है। लगता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। वो क्यों साहब? उसने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मुझे कुछ काम है वहाँ, मैंने मुखसर जवाब दिया। ठीक है, आपको ड्राइवर छोड़े आएगा, मैं उसे कह देता हूँ। पुलिस स्टेशन की इमारत ठीक ही थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सामने हवालदार अपने काम में मसरूफ़ था। मुझे देखकर उसने बैठने का इशारा किया। मुझे इंस्पेक्टर असद साहब से मिलना है, मैंने उसको अपनी तरफ सवालिया निगाह डालते हुए कहा। हैरियत, आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? उसने पूछा, लेकिन उसका लहजा बहुत ही अच्छा था। जी, उस लड़के और लड़की के केस के सिलसिले में।
آپ آفس میں چلے جائیں۔ میں آفس چلا گیا۔ انسپیکٹر اسد فائل کو غور دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے فائل کو ایک طرف رکھ دیا۔ سلام دعا کے بعد بولے، بیٹھ جائیں۔ میں ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ جی میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ سر میں لڑکے اور لڑکی کے غائب ہونے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس پر کتنا کام کیا ہے؟ میں اصل بات کی طرف آیا۔ میں نے آپ کو ٹھاکر کی حویلی میں دیکھا تھا، اور جہاں تک کیس کی بات ہے میں نے سارے حالات کا جائزہ لیا ہے اور نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ کوئی پرسراریت سے بھرا کیس ہے۔ میں نے اپنے آدمی بستی کے ہر کونے پر کھڑے کیے ہیں، اور جو پہلے والا انسپیکٹر تھا اس کے مطابق کوئی آدمی آتا جاتا نہیں دیکھا، لیکن مجھے اس کی بات پر شک ہے، اس لیے میں نئے سرے سے سب کام شروع کر رہا ہوں۔ انسپیکٹر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، ٹھاکر کے تم کیا لگتے ہو؟ اسد آپ سے تم پر آ گیا۔ جی میں ان کے پاس کام کرتا ہوں، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس کیس کے بارے میں؟ اور آپ مجھے میرے نام سے پکار سکتے ہیں۔ جی شکریہ، میں نے کہا، اور ساتھ ہی کہا، میرے خیال میں اس کیس کا تعلق حویلی سے ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تم یہ بات کس اندازے سے کہہ رہے ہو؟ اسد نے پوچھا، اور میں نے شروع سے لے کر آخر تک تمام بات کہہ دی۔ انہوں نے میری باتوں کو بہت ہی غور سے سنا۔ تمہاری باتیں بہت مشکوک ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ٹھاکر صاحب اس معاملے میں ہوں۔ اور کیا تم نے دوبارہ تہہ خانے میں جانے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، ایک تو وہاں پہرا بہت سخت لگا ہوتا ہے، اور دوسرا وہاں جانے سے روکا گیا ہے، میں نے بتایا۔ اور وہ ڈیلیوری میں کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا تم نے ابھی تک کوئی ڈیلیوری لی ہے؟ اسد نے پوچھا۔ نہیں سر، ابھی تک میں نے کوئی ڈیلیوری نہیں لی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم پتہ لگاؤ کہ تہہ خانے میں کیا ہے اور ڈیلیوری میں کیا ہوتا ہے، اسد نے کہا۔ اوکے سر، میں کوشش کروں گا، مجھے اجازت دیں، کافی دیر ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور اسد سے سلام دعا کرنے کے بعد میں واپس چلا آیا۔ آج تمہیں ڈیلیوری لینے جانا ہے، ابھی نکل جاؤ ڈرائیور کے ساتھ، یہ بیگ دے کر ڈیلیوری لینی ہے، ڈرائیور تم کو مطلوبہ جگہ پر لے جائے گا، مینیجر نے بیگ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ بستی ختم ہو گئی، اس کے بعد کھیتوں کے سلسلے تھے جو نہ جانے کہاں تک پھیلے ہوئے تھے۔ بہت دیر بعد جیپ رک گئی۔ یہاں بھی ایک مکان بنا ہوا تھا۔ میدانوں اور کھیتوں کے درمیان یہ ایک اجڑا ہوا اور بری حالت والا مکان تھا۔ آپ اندر جا سکتے ہیں، ڈرائیور نے کہا۔ میں گاڑی سے اتر کر مکان کے دروازے کی طرف بڑھا اور جا کر دستک دے دی۔ جواب میں ایک بھاری برکم آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ جیسی حالت باہر مکان کی تھی ویسی ہی کمرے کے اندر بھی تھی۔ سامنے کرسی پر ایک سیاہ فام بیٹھا ہوا تھا۔ بیگ لے کر آئے ہو؟ اس سیاہ فام نے بھاری برکم آواز میں پوچھا۔ جی لے کر آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ مجھے دو اور وہ بیگ اٹھا لو۔ میں نے بیگ اس کو دیا اور جو اس نے فوراً پکڑ لیا۔ فوراً پکڑنے کی وجہ سے بیگ کھل گیا اور اس میں بڑے بڑے نوٹوں والی گڈیاں نیچے گر پڑیں۔ میں بڑا حیران ہوا۔ سیاہ فام نے فوراً وہ گڈیاں واپس رکھیں اور گرجدار آواز میں کہا، جو کام کرنے آئے ہو کرو، خیر وہ بیگ کی طرف خیر وہ بیگ کی طرف گیا۔ وہ ایک درمیانے سائز کا بیگ تھا اور بہت بھاری تھا۔ میں نے بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور واپس حویلی کی طرف چل دیا، لیکن میں حیران تھا کہ پیسے کم از کم 50 لاکھ کے قریب تھے، اور اس بیگ میں اتنی خاص کیا چیز تھی کہ جو 50 لاکھ کی تھی۔ پہلے تو میرا دل کیا کہ کھول کر دیکھ لوں، لیکن ڈرائیور کے ساتھ تھا اس لیے یہ سب نہ کر سکا۔ میں نے حویلی میں مینیجر کو بے چینی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ گاڑی آتے دیکھ کر اس کو کچھ چین آیا اور وہ فوراً بیگ لے کر چلا گیا اندر۔ وہ لائبریری والے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا، نہ جانے کتنے سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ خیر میں مینیجر کے پیچھے کھڑا تھا۔ مینیجر نے وہ کتاب ہلائی اور الماری ایک سائڈ پر ہو گئی، اور مینیجر سامنے والے دروازے سے تہہ خانے میں داخل ہو گیا اور الماری اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، پھر میں نے یہ راز کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے کتاب ہلائی اور الماری ہٹ گئی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نیچے بہت زیادہ سیڑھیاں تھیں جو ایک دروازے پر ختم ہوتی تھی۔ میں نے وہ دروازہ کھولا، لیکن دل بہت زیادہ ڈر رہا تھا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مینیجر بیگ کھول رہا تھا۔ ٹھاکر صاحب کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا تھا
اور مینیجر نے بیگ سے گوشت کا ٹکڑا نکالا انسانی گوشت کا، اور ٹھاکر کے سامنے رکھ دیا، جسے وہ ایسے کھانے لگے جیسے بچپن سے بھوکے ہوں۔ میں اب وہاں سے واپس جانے کا سوچ رہا تھا کہ پدی سامنے آ گیا اور میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میرا پہلے ہی خوف سے برا حال تھا، اوپر سے پدی، اس نے مجھے بری طرح سے کاٹنا شروع کر دیا اور مجھے بری طرح زخمی کر دیا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو خود کو ایک کمرے میں پایا، یہاں ہر طرف تاریکی کا راج تھا، مجھ میں ہلنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے کوشش کی، زخم اتنے زیادہ تھے اور اس وقت اتنے دکھ رہے تھے کہ بتا نہیں سکتا۔ پھر میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو دیکھا کہ کمرے کی حالت بہت بری تھی اور کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ مجھ میں چلنے کی سکت نہ تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں کئی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ ایک تو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ ٹھاکر صاحب، ان کا بیٹا اور مینیجر آدم خور تھے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، اور میرا حشر بھی وہی ہونے والا ہے جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ مجھے اس لمحہ امی بہت یاد آنے لگی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ مجھے لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میرا سانس خشک ہو گیا تھا، لیکن دروازے پر حیات کھڑا تھا، ٹھاکر کا ملازم، جو میرا ہمدرد ہو گیا تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ عظمیٰ تھی۔ ایک بار پھر میرے لیے حیرتوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ ہم ایک گھر میں تھے، یہاں مجھے بہت خاموشی سے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں میرے سامنے عظمیٰ اور حیات بھی تھے۔ دونوں مجھے اس تہخانے سے اس مکان میں بڑی ہوشیاری سے نکال لائے تھے۔ وہ چھوٹا سا گھر حیات کا تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ عظمیٰ نے مجھے تہخانے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے میرے زخموں پر پٹی لگا دی تھی۔ سب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں شروع سے اپنے ہوش میں رہی ہوں۔ میں نے یہ بہروپ اپنے باپ ٹھاکر کے ظلم کی وجہ سے اختیار کیا ہے۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے، بہت ہی بے رحم اور انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی آدم خور، اور میرا بھائی بھی آدم خور ہے۔ اس کہانی کی ابتدا اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے اس آدمی کو مار کر کھا لیا تھا جس سے میں نے محبت کی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ بابا اور بھائی نے اس کو مارا ہے۔ میرے سامنے اس کے ٹکڑے کیے گئے اور اس کو بھون کر کھایا گیا۔ میں یہ سب برداشت نہ کر سکی اور اس صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو خود کو میں نے پاگل ظاہر کیا۔ بابا کو بھی یقین آ گیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، اس لیے انہیں اطمینان ہو گیا۔ میں بھی چپ چاپ زندگی گزارنے لگی۔ سمجھ گیا، تم اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس کوئی تھا ہی نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی اور راستہ تھا، عظمیٰ نے کہا۔ میرے اس راز سے صرف حیات واقف تھا۔ اس نے حیات کی طرف اشارہ کیا۔ پھر بابا نے میرے لیے 2-3 لڑکوں کو بھیج رکھا تھا تاکہ وہ مجھے پسند کر لیں اور مجھ سے شادی کر لیں، لیکن میں نے سب کو حقیقت بتا دی، سب کو یہاں سے بھاگنے کو کہا۔ لیکن افسوس، پتہ نہیں ڈیڈی کو کس طرح پتہ چل گیا کہ وہ لڑکے بابا کے راز سے واقف ہو گئے ہیں، تو بابا نے انہیں ختم کروا دیا۔ میں تو یہاں آ کر پھنس گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا۔ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب تم نے کیا کرنا ہے یہ تم جانتے ہو۔ واپس جانا چاہتے ہو یا مرنا چاہتے ہو؟ عظمیٰ نے کہا۔ تم اب کیا کرو گی؟ میں نے سوال کیا۔ میں یہاں ہر روز قتل دیکھ کر تنگ آ گئی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، یہ جگہ، یہ حویلی چھوڑنا چاہتی ہوں، جا رہی ہوں یہاں سے۔ کہاں جاؤ گی؟ تمہارے ساتھ، عظمیٰ نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ ہاں، اگر تم اپنے ساتھ مجھے رکھ سکو اور تم میں اتنی ہمت ہو کہ تم مجھے سہارا دے سکو، عظمیٰ نے کہا۔ میرا دل چاہا کہ اسے کہہ دوں کہ میں تو زندگی بھر اس کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھنے کو تیار ہوں اور اس کے لیے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، میرے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں؟ بس ایک بار میں تمہیں یہاں سے لے کر نکل جاؤں تو پھر ہمیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تمہارے بھائی اور بابا کی حکومت اس علاقے پر ہوگی، لیکن شہر میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم وہاں بالکل محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، عظمیٰ نے کہا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اتنی آسانی سے یہاں سے نکل سکیں گے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نکلنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ پھر وہ حیات سے مخاطب ہوئی۔ حیات، تم نے سارا انتظام کر لیا ہے نا؟ ہاں بی بی جی، سب انتظام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو 2 دن اسی مقام میں چھپ کر رہنا ہوگا تاکہ سب کی باغ دوڑ ختم ہو جائے اور تھوڑا سکون ہو جائے، اس کے بعد نکل جائیے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم کو ہر طرف نظر رکھنی ہوگی تاکہ تم جان سکو کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ لوگ کیسی پلاننگ کر رہے ہیں۔ جی بی بی جی، بالکل ٹھیک، یہی بات ہے۔ اس طرف کوئی نہیں آتا اور کسی کا دھیان بھی نہیں جائے گا، بس کھانے پینے کی تکلیف ہو جائے گی۔ ویسے راشن، سبزیاں سب رکھی پڑی ہیں، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟
میں سب کچھ پکانا جانتی ہوں، بچپن سے میرا یہی شوق رہا ہے۔ وہ چلا گیا اور ایک دن عظمیٰ کے ساتھ گزر گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے دنیا بھر کی باتیں کی۔ اس کی باتیں بہت ہی اچھی تھیں۔ میں بھی اس کے ساتھ رہ کر یہ بھول گیا تھا کہ میں کسی امتحان میں سے گزر رہا ہوں یا کیسی بلائیں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں۔ دونوں کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے بہت مزیدار کھانا پکایا تھا۔ اس کی یہ خوبی بھی سامنے آ گئی تھی، یعنی ہر لحاظ سے ایک مکمل لڑکی تھی۔ اس کو اپنی ماں سے بہت پیار تھا۔ وہ اس کا ذکر بہت احترام سے اور پیار سے کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری والدہ کا انتقال کیسے ہوا؟ سچ تو یہ ہے کہ ان کو پاپا نے مار دیا اور ان کو بھی وہ کھا گئے۔ لیکن تمہارے بابا اور بھائی انسانی گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی ہوں، لیکن اتنا جانتی ہوں کہ اس حویلی میں ایک جادوگر آیا تھا۔ وہ کئی دنوں تک یہاں رہا تھا اور اسی دوران ہی لوگوں کا قتل ہونے لگا تھا۔ یعنی جادوگر نے ان کو انسانی گوشت کھانے کا عادی بنا دیا تھا، ورنہ ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کیسے کھا سکتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر سب کچھ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ وہ خوشی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ مجبور ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی زندہ نہ رہ سکیں۔ ایسی میں نے کئی کہانیاں پڑھ رکھی تھی اور میں اب اس کی زبانی یہ سب جان کر اطمینان کر بیٹھا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کوئی جن بوت نہیں، بلکہ وہ خود ہی ایسا کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر وہ خود ہی جن بوت ہیں۔ وہ کہانی سناتے ہوئے رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ابھی میں نے بہت کچھ پوچھنا تھا اور بہت کچھ جاننا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو حیات آیا۔ اس کے ساتھ وہ گونگا بھی تھا اور کچھ محافظ بھی تھے۔ حیات نے ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عظمیٰ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا۔ مجھے صرف اپنا معلوم تھا کہ وہ لوگ بہت بے دردی سے مجھے مار رہے تھے اور کھینچتے ہوئے مجھے مکان سے باہر لائے تھے۔ عظمیٰ کو انہوں نے کسی بوری میں بند کر لیا تھا۔ وہ ایک گاڑی میں ڈال رہے تھے، اور جہاں تک میرا سوال تھا تو مجھے ہوش نہیں رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ مار کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو چکا تھا، اور جب آنکھ کھلی تو اس جگہ گپ اندھیرا تھا۔ میرا پورا بدن ایک بار پھر کسی بہت بڑے زخم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ایسی ہی بے پناہ تکلیف ہو رہی تھی۔ میرے چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں صرف اتنا محسوس کر سکتا تھا کہ میں کسی کمرے کے فرش پر پڑا ہوا ہوں۔ البتہ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے پھر تہخانے میں لے آئے تھے۔ پھر ایک چیخ سنائی دی، کسی عورت یا لڑکی کی چیخ۔ میں کانپ سا گیا۔ خدا کی پناہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ بیچاری عظمیٰ پر تشدد کر رہے تھے۔ چیخ بھی ایسی تھی جیسے کسی کے جسم پر کوڑے برسائے جا رہے ہوں۔ پھر اس لڑکی کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ شاید وہ بھی میرے ساتھ اس کمرے میں ہی تھی، اس لیے اس کی آواز مجھے اتنے قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ میرے ہاتھ ایک دیوار کے ساتھ ٹکرا گئے، یعنی مجھے کسی دیوار کے ساتھ لا کر پھینکا گیا تھا۔ اس عمل میں بہت ہی تکلیف ہوئی۔ میرے دونوں ہاتھ بھی زخمی تھے۔ شاید انہوں نے میری بے ہوشی کے دوران مجھ پر غصہ اتارا تھا۔ نہ جانے کتنے کوڑے یا ڈنڈے مجھ پر برسائے تھے۔ میں نے اس طرف رینگنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ درد کی تیز لہر اٹھی تھی اور میں چیخ اٹھا تھا۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو بیچ کر اپنی گردن ایک طرف ڈال دی۔ خدا جانے کتنی دیر تک اسی طرح پڑا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی۔ یہ روشنی ایک روشن دان سے آ رہی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ میں ایک بڑے کمرے میں ہوں، اور کمرے کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرہ کیا، پورا تشدد خانہ تھا۔ ایک بڑی سی میز تھی جس کے چاروں طرف انسانوں کو باندھنے کے لیے بیلٹ لگے ہوئے تھے۔ ایک طرف آری پڑی ہوئی تھی اور ٹوکے بھی تھے۔ اس کے کھانے پینے کا سامان دیکھ کر میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ ایک آدمی میز پر بندھا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ غائب تھی، شاید وہ مر چکا تھا۔ میں خدا سے اپنی مدد کی دعائیں کرنے لگا، اور شاید میری دعا اسی لمحے خدا نے سن لی تھی کہ سب کچھ ہی بدل گیا۔ وہ سب کچھ ہو گیا جو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے سامنے انسپکٹر اسد کھڑا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہارا اندازہ درست تھا۔ حویلی میں یہ سب کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ کوئی ایسے بھی طاقت نہیں کر رہی تھی، بلکہ حویلی میں موجود انسان ہی یہ سب قتل کر رہے تھے۔ میں نے ہر طرح سے انکوائری کر ڈالی اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہی ہے۔ میں نے ان سب کو پکڑ لیا ہے، پدی کو مار دیا ہے، اور اب تمہارے سامنے ہوں۔ وہ عظمیٰ کہاں؟ میں نے اس کے بارے میں پوچھنا چاہا۔ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر میں بر وقت کارروائی نہ کرتا تو شاید وہ کچھ ہو جاتا جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا سن لی تھی۔ نہ صرف مجھے زندگی دی تھی، بلکہ عظمیٰ کو بھی زندہ میرے سامنے کر دیا تھا۔
انسپیکٹر اسد صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کی جان بچائی، ورنہ میں اپنی موت کو بہت قریب سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تم نہیں جانتے، میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں ایک دن بھی سکون سے نہیں رہا ہوں۔ ہر لمحہ اس کیس کی طرف رہا ہوں، نہ دن دیکھ رہا تھا نہ رات۔ میرا ایک مقصد تھا کہ میں اس درندے کو پکڑوں جو انسانی جانوں کو ضائع کر رہا ہے، اور میں کامیاب ہو گیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر یہ کام نہ ہوتا تو شاید یہاں بہت کچھ ہوتا رہتا، نہ جانے کتنی جانیں ضائع ہو جاتی۔ میں نے بہت کچھ معلوم کر لیا ہے۔ ان لوگوں کو آدم خور بنایا گیا تھا۔ جس نے یہ سب کیا تھا وہ ان کے ہاتھوں ہی مارا گیا تھا۔ اس کا خون بھی یہ لوگ ہی پی گئے تھے، اور اس کا گوشت بھی یہی لوگ کھا گئے تھے۔ انسپیکٹر اسد نے نیا انکشاف کیا جو میرے لیے بہت اہم تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لیے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اور پھر میرا اور عظمیٰ کا علاج ہوتا رہا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ٹھاکر اور ان کے تمام ساتھی مارے جا چکے ہیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ ان کا مرنا انسانوں کے لیے نئی زندگی تھی۔ اگر وہ زندہ رہتے تو انسانی خون ہوتا رہتا، کیونکہ وہ انسانی روپ میں درندے تھے۔ ہاں، درندے۔ اور اب ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ ہم نے شادی کر لی ہے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس لمحے انسپیکٹر اسد اس کیس میں دلچسپی نہ لیتا تو ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ ہوتا، اور نہ ہی عظمیٰ زندہ ہوتی جو اب میری بیوی ہے، اور اس کے دل میں اپنے لیے بہت پیار دیکھ رہا ہوں۔ وہ واقعی ایک چاہنے والی بیوی ہے۔ ہم نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا اور ایک نئی جگہ پر ایک مکان بنا لیا تھا۔ میری ماں بھی مر گئی تھی۔ وہ میری جدائی میں بیمار رہنے لگی تھی، اور میری جدائی ہی ان کی موت کا سبب بنی۔ سننے والوں کو میری کہانی کیسی لگی؟ میری کہانی پر اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔